حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، رنگ تھوڑا کالا ہے اور نقش موٹے ہیں، حضور سے علم سیکھا کرتے تھے اور کوئی بھی ان کی صورت کی وجہ سے انہیں رشتہ نہیں دیتا تھا، پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جلیبیب کیا وجہ ہے، شادی کی وجہ سے پریشان رہتے ہو؟ تو کہنے لگے، نام یا رسول اللہ، ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں شادی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چچا کی بیٹی جن کو جوانی کے عالم میں طلاق ہو گئی تھی کہا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارا رشتہ ان کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اس چیز کو پسند فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس صحابی کے چچا تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میری جوان بیٹی کو طلاق ہوئی ہے اور کوئی مناسب سا رشتہ ہو تو آپ دیکھ کے فرما دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جلیبیب کو فرمایا، اے جلیبیب تمہارا کام ہو گیا ہے اور جاؤ ان کے ساتھ ان کے گھر کی جانب، میں نے تمہارا رشتہ ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، صحابی ان کو ان کے چچا اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، اتنے میں گھر والوں سے بات کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کا رشتہ بیٹی سے کر دیا ہے۔ تو اب جو مائیں ہوتی ہیں وہ بچیوں کے معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، تو کہنے لگیں کہ میری بیٹی چاند کا ٹکڑا اور وہ جلیبیب شکل و صورت کا اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ باتیں آپس میں چل رہی تھیں کہ جلیبیب سمجھے کہ اب تو میرا کام نہیں بنے گا، واپس چل دیے۔ اتنے میں یہ آواز اس بچی کے کانوں میں پڑی اور وہ کہنے لگی، اے والدہ آپ اس آنے والے کو دیکھ رہی ہیں اور میں اس کے بھجوانے والے کو دیکھ رہی ہوں، جا کر عرض کر دیجئے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ آپ کے والد نکلے، حضرت جلیبیب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ دلوں کے راز جاننے والے نبی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ رشتہ منظور کس نے کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، حضور میری بیٹی نے خود یہ قبول فرمایا ہے۔ تو حضور نے فوری طور پر اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور فرمایا، اے اللہ تو اس بیٹی کو خوشحال رکھ، اسے ساری زندگی کوئی غم نہ آئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور کی دعا کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ اس عورت سے بڑھ کر پورے مدینہ کے اندر کوئی بھی خوشحال عورت نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جلیبیب سے فرمایا، اب میں تمہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی شادی کے اخراجات وصول کر لو۔ فرمانے لگے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو آپ نے اپنی دونوں جیبوں کے اندر ہاتھ ڈالے اور ان دونوں جیبوں سے آپ نے جتنی بھی رقم تھی، کیونکہ حضور نے بھیجا تھا، وہ ساری کی ساری حضرت جلیبیب کے حوالے کر دی۔ ہم نے تو ابھی اللہ کے راہ میں کبھی نوٹ بھی دینا ہو تو ہم جیب میں سے نکال کے بیچ میں سے 10 کا نوٹ نکال کر دیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے سارے کے ساری رقم اپنی جیبیں خالی کر کے اس صحابی کے ہاتھ میں رکھ دی۔ بازار میں شاپنگ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں کہ مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے لیے طلب فرمایا۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ جس کی نئی نئی شادی ہو اس کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی تو گھر میں تلوار لینے کے لیے بھی نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو تاخیر ہو جائے۔ فوری طور پر ان پیسوں سے تلوار خریدی اور جنگ میں کے لیے طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد پہنچے تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نکل چکے ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ میں اب اکیلا رہ گیا ہوں، میرے اکیلے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ آپ وہاں سے ہی میدان جہاد کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پہنچے تو آپ کی انٹری، آپ کا داخلہ اس طرف سے ہوا جہاں پر دشمنوں کا مورچہ تھا۔ جیسے ہی دشمنوں کو دیکھا تو وہاں سے پیٹھ نہیں پھیری بلکہ تلوار نکال کر چلانا شروع کر دی۔ دشمنوں پر شیر کی طرح ٹوٹ پڑے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ جنگ ختم ہوئی، مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ وہاں پر چند دیر رکا کرتے، 2 یا 3 دن وہاں پر قیام ہوتا اور وہاں پر ہی تدفین ہوتی شہداء کی اور دیگر کام نپٹاتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام شہداء کو جمع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو سارے شہداء جمع کیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سب کو لے آؤ۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم سب کو لے آئے ہیں۔ فرمایا کہ ابھی سب نہیں آئے، سب کو دیکھو۔ فرمایا حضور ہم اتنے چلے تھے، اتنے شہید ہو گئے اور اتنے باقی رہ گئے تو گنتی پوری ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جلیبیب کہاں ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ جلیبیب تو آیا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے خود جلیبیب کے نعروں کی آواز سنی ہے۔ صحابہ گئے اور تلاش کیا تو 7 کافروں کے نیچے سے آپ کا جسد انور کو برآمد ہوا۔ حضور کے سامنے پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بازوؤں کو پھیلا دیا اور کہا کہ اس جلیبیب کو میرے بازوؤں پہ رکھ دو، اور حضور کی آنکھوں سے موتی کی طرح آنسو جڑ رہے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کلمات ارشاد فرمائے جو حسنین کریمین کے لیے فرمائے کہ ھذا منی وانا منہ، کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کے بارے میں فرمایا
کہ حسین منی وانا من الحسین، اسی طرح اس صحابی کے لیے فرمایا ھذا منی وانا منہ، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جب ان کی لحد کو دفنانے کے لیے کھودا گیا تو حضور صحابہ نے دیکھا کہ حضور اپنے پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا آپ اپنے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ جنازے میں تو اتنا رش نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنے فرشتے کثرت سے جلابیب کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں کہ تل دھرنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب آپ کو قبر کے اندر دفنایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ صحابہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہاں پر اس کو دفنایا جا رہا تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جنت کی حوریں اس کی بیوی بننے کے لیے آپس میں جھگڑ رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسا صلہ عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک بھی آپ کا نام باقی رہے گا۔